بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ الحمد للہ وکفا باللہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہم سب کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، دوبارہ ہم سب زندہ اپنے گھروں میں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا، میں آپ سب کو ہر طرح سے آزماؤں گا انشاءاللہ۔ کل بیت المال میں بھی تکلیفیں جو ہوتی ہیں دنیا میں، لوگ جو گھبراتے ہیں، جو صحابہ کو کیسے تکلیفیں ہوئی، آج ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت، چند آیتیں پڑھ کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھوں گی انشاءاللہ۔ ہم سورۃ البقرہ سے بار بار پڑھتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، چند لوگ چند کر رہے ہیں بإذن اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تین آیتوں کو لگاتار جو ہیں سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا ہے، فرشتوں میں سے نہیں بھیجا ہے، کوئی مخلوق آسمانی مخلوق سے نہیں بھیجا ہے، زمین میں جو تم میں پلتے تھے، تم میں رہتے تھے، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، 40 سال تمہارے ساتھ رہے، میں نے ایک رسول تم میں سے بھیجا ہے۔ اور کہتے ہیں تم پر ہمارے حکم پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے؟ آیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکم۔ ہم سمجھتے ہیں ایک معمولی بات ہے، کیا صرف قرآن پڑھاتی، حدیث نہیں بولتے، قرآن پڑھاتی، یہ معمولی چیز جو سمجھا ہے نا لوگوں کو، وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، احکام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ آیت کا مطلب، یہ قرآن کا مطلب ہمارے لیے آرڈر ملا ہے، اس پہ زندگی ایسے کرنا ہے، اس پہ چلنا ہے ہم لوگوں کو۔ اگر نہیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس دوزخ تیار کر رکھی ہے، وَأَعْتَدْنَاهُمْ عَذَابًا سعیر ہے، کئی عذابیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ حکم کو مان رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، یہ آیت ہمارے لیے آرڈر دیتی ہے۔ جیسے جج تمہیں آرڈر دیتا ہے دنیا کا، اس کے بعد کسی کی نہیں چلتی، یہ تو دنیا کا ہے، یہ آخرت کا رب العرش العظیم ہے، حکم کرتے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم کو حکم دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں یزکیہم، یزکیکم، آپ سب کو پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب انسان اپنے آپ کو نہاتا ہے، دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، کتنا کپڑے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ حال ہو جاتا ہے، بچوں کا دعا کرتی ہیں ان بچوں کے لیے کہ نہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بات نہیں ہے، چیکڑ لگا ہوتا تھا، دھول ہوتی تھی صحابہ پہ، آپ نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ اپنے دل کو پاک کریں، نفس کو پاک کریں، تزکیہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ نفس پاک ہو گیا، گھر پاک۔ دیکھو ہمارا گھر آج پاک نہیں ہے، کھڑنے بیٹھنے میں کھڑ کے بیان پہ رکھنے جگہ نہیں ہے، سامان پہ میں نے قرآن رکھا ہوا ہے، جگہ نہیں ہے میرے لیے۔ کیا میرے دل میں میرے رب کے لیے جگہ نہیں ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر نہیں اچھا، یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، رب کو چھوڑ دیے،
مگر رب نہیں دیں گے، آپ کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بزی ہوتے ہیں، جب آپ پکارو گے نا، بولیں گے میں بزی ہوں۔ جب تم ہر بزی شیڈول میں اپنے رب کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں ایسے حالات سے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مشکلوں کا آسان کر دے، ہر بیمار کو صحت ہی دے، ہر ایک کو دولت دنیا میں، صحت ایمان دنیا میں، جنت آخرت میں، جنت سب کو عطا کر، مجھے بھی عطا کر دے، ہماری اولادوں کو، سب کی اولادوں کو عطا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ رحم کر دے۔ اللہ تو رحم الراحمین ہے، تو رحم کر دے۔ ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ایک رسول تم کو پڑھتے ہیں، حکم دیتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں کو پاک کریں۔ انسان کتنا دھو لیں، نہا لیں، کر لیں، دل میں جگہ، اب لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، کیا تمہارے دلوں میں جگہ نہیں ہے؟ تمہارے دل کے اندر نور نہیں ہے، دلوں میں رب نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک کریں، میں اور آپ پاک کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ قرآن کریم میں کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم تو بولتے نہیں، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں بھی مذاق کروں گا، قیامت میں ڈال کر، جہنم میں ڈال کر، بڑے بڑے ستونوں سے بند کر دوں گا، میں بھی مذاق کرتا ہوں۔ اللہ یستہزئ۔ چلے میں اب ذرا جانا ہے، اور اس کے بعد ہے والحکمہ، قرآن اور حکمت۔ کتاب جو ہے قرآن ہے، حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کہتے ہیں اور سکھاتے ہیں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں تم کو قرآن۔ اب لوگ لڑتے ہیں، اب میں کیوں لڑتی ہوں؟ میں قرآن اور حدیث کو ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ لوگ میرے ساتھ لڑتے ہیں، نہیں تم حدیثیں ہی پڑھتے رہو۔ میں نے بولے نہیں، میں قرآن و حکمہ ہوں۔ قرآن کریم میں دو الفاظ دیے ہیں، کتاب والحکمہ یعلمکم، تم کو سکھاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سکھا کے چلے گئے۔ آج ان کے آل سے جتنے آ رہے ہیں یا علماء آ رہے ہیں، سلف صالحین جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ سکھاتے آ رہے ہیں، یہاں تک ہم کو ملا ہے دین۔ ما لم، جو نہیں، تکونو، تم تھے، تعلمون، تم جانتے نہیں تھے زندگیاں کیسے کرنا۔ یا میں جانتی تھی ایسے حالات میں؟ پتہ ہے پینٹر مجھے کتنے دن سے نہیں ملے، ڈھونڈ رہے تھے نمازی چاہیے، ڈھونڈ رہے تھے شراب نہیں پینا، ڈھونڈ رہے تھے اچھا بندہ چاہیے، کتنے دن سے سامان نکال کے تکلیفیں پڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ تو نے کہا ہے تکلیف دیں گے، میں شکر کرتی ہوں تیرے تکلیفوں پہ۔ آج بچے اچھے ملے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بھی آباد کر دے، سب کے زندگیوں کو آباد کرے، آخرت آباد کر دے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی جو تلقین دیتا ہے، مصیبتیں انڈیل دیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود آپ کو ہٹا دیں گے۔ قرآن اور حکمت کی باتیں ہم جانتے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے پھر تو مجھے یاد کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے دیکھیں، اب ہم اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہمیں فرصت ملتی ہے تو ہم نماز کو جاتے ہیں، جب ہم اپنا ٹائم نکلتا ہے تو ہم نماز کو جاتے ہیں۔ یہ نماز پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر، ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ پھینکتے ہیں۔ ساری زندگی بیان میں کرتی رہوں، آج میرے گھر میں سب کے لیے جگہ نہیں، مگر فون سے تو کر سکتی ہوں، ہم کچھ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات میں لا کے کھڑا کے، قیامت کے دن کچھ لباس نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے، جوتے نہیں ہوں گے، سر پہ چادر نہیں ہوگی، نہ پیسے ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ سامان ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ اپنے ہوں گے، نہ پرائے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوں گے۔ تب میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گی ہر حال میں تجھ کو پکارا ہے، ہر تکلیف میں تجھ کو یاد کیا ہے، تو نے ہر طرح سے آزمایا ہے، تو نے نکالا بھی ہے ہر آزمائش سے۔ میں ایک نیک اعمال میں اللہ کے پاس رکھوں گی، آج کے اعمال تو رکھ لے اللہ، تجھ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تو پاک کر دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے گناہ پاک کر دے، سب کے دلوں کو گناہوں اور برائیوں سے خود پاک کریے گا۔ جب آپ نیت نہیں کریں گے، اللہ کبھی آپ کو پاک، مجھے آپ کو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھ کو یاد کر، مجھ کو فَاذْكُرُونِی، مجھے کتنا اچھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد کہتے ہیں اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تم سب کو، جو جو تم میں سے مجھے یاد رکھتی ہو، ہر حال میں، تکلیف میں، خوشی میں، آنسو میں، سوتے وقت، بیٹھے وقت، اٹھے وقت، ہر لمحہ، ہر نعمت کو دے کر، ہر خوشی میں،
ہر ایک کے ساتھ ہر معاملات میں جب رب کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سب کو بھی یاد رکھوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ ایک شیخ محمد کے پاس مجھے شیخ محمد کے پاس ڈنر کا موقع ملا، بولتے گھومتے ہیں سب، یا اللہ تعالیٰ خود آ کے دکھاتے ہیں دیکھو میں اللہ ہوں، دیدار کراتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لی میرا شکر کر۔ کیسے شکر کی بات؟ آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ کا اچھا ڈریس آ گیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا ڈریس لیا۔ آپ کا ڈریس پھٹ گیا جو پسند ہے، الحمدللہ آپ نے پھاڑ دیے۔ آپ گر گئے، الحمدللہ آپ گرا دیے۔ کوئی مر گئے، الحمدللہ آپ مار دیے۔ کوئی چھین لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے، کوئی آپ کی پیسے ختم ہو گئے، الحمدللہ آپ نے آپ کی امانت لے لیے۔ تکلیف بڑی ہو گئی مجھے اسی حالت میں، جسمانی بھی کبھی تکلیف ہو جائے گی، میں نے کہا شکر کرتی ہوں، ہر طرح سے تو آزما رہا ہے، مجھے درجات میں بلندی دے، استقامت پہ رکھ دے۔ کئی ایک بہن نے بھی میرے ساتھ بحث کرے تھے استقامت کے اوپر۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ پوری طرح سے کوشش کرنا، پوری طرح سے کوشش کرنا، اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا تو اللہ اجر دے دیں گے، مگر ہر حال میں نیت میری ہے کہ میں ہمیشہ حج کروں گی۔ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمیشہ میں عمرہ کروں گی۔ پیسے ہو جائیں گے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو حج و عمرہ لگاتار کرتا ہے کبھی فقیر نہیں ہوگا، فقیر نہیں ہوگا، امیر ہو جائے گا۔ آج ایک بات اس بات پہ نہیں، اب میں آگے بڑھتی ہوں۔ اور دوسرا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تو کفر نہ کر۔ کفر کا مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ساری دولت دیتے ہیں، بنگلہ بنا لیتے ہیں، کار بنا لیتے ہیں، ایجوکیشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لائر بن جاتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں اتنی محنت کر کمایا، یہ میرے باپ دادا کا، یہ میرا، یہ میں یہاں تک آ کر ہوں، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اس پہ ایک میں حدیث پڑھتی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اگر تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارا رب ایک ہے، وہ تم کو دکھتا نہیں ہے، بن دیکھے رب پہ جو ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے۔ قیامت میں سب کو دکھ جائیں گے اللہ تعالیٰ، سب ایمان لے کے آ جائیں گے، سارے کافر، اللہ تعالیٰ ایمان نہیں قبولیں گے۔ ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے، ہم سچے دل سے اسے پیار کرتے ہیں، ہر آزمائش پہ ہم لبیک کہتے ہیں، مگر ساتھ میں کہتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ طاقت نہیں ہے، ہم پہ نہیں ڈالا آزمائشیں جس سے پہلے لوگوں پہ تو نے ڈالا تھا، بنی اسرائیل پہ۔ پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو تعینوا، دیکھو نستعینو، آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط، کیا کہتے ہیں؟ یا کا نعبدو، یا کا نستعین کا مطلب مدد۔ تم سب مل کے مدد مانگو، بے صبر، صبر کرتے ہوئے۔ میں صبر کر سامان رکھ لے کر جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے کتنے دن سے میں اللہ سے کہہ رہی ہوں معاف کر دو، خطا ہو گئی ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، آپ میرے لیے کچھ نہیں آزماتے، آپ ایسے بولو نا اللہ تعالیٰ آپ بڑے، کچھ نہیں ہے، ہماری خطا ہے اللہ۔ اللہ کے پر الزام بھی نہیں دینا، یہ ہماری خطاؤں سے ہوتا ہے، یہ آزمائشوں سے اللہ دیکھتا ہے کیسے ہیں تم۔ صبر کر کے بھی مجھے یاد کرتے ہو کیا؟ جب میں اچھا دیتا ہوں تو تم میری تعریف کرتے ہو، گن گاتے ہو، تھکتے نہیں بولتے بولتے شکر اللہ شکر اللہ۔ تکلیف دے دیے بال کھول لیتے ہیں، ناچنے لگ جاتے ہیں، بے ہوشاں ہو جاتے ہیں، نہیں کرنا تھا ایسا، چھین لیا تو مجھ سے، نہیں، صبر۔ پھر نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، مشکل بہت ہو گئی، تکلیف ہو رہی، 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، صبر کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ساتھ ہوں صابرین، صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں۔ جو صبر نہیں کرتا خودکشی کر لیتا ہے، شیطان ہو جاتا ہے، شیطانی عمل کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اگر آپ لوگوں کو آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ تو سمجھو بہت پیار کر رہا ہے، اگر نہیں آزما رہا ہے، دندناتی زندگی دے دیا ہے، کافروں کو دے کے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اب میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھتی ہوں،
3326 3320 اللہ اکبر. کیونکہ آپ لوگوں کو دلیلیں چاہیے نا، دلیلیں رکھ لیں اپنے پاس. 3460 پر 6 پڑھتی ہوں میں. بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک قصہ میں بیان کرنا چاہتی ہوں. جو اللہ کی نعمتیں لے کر شکر نہیں کرتے تو ان کا حشر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے گا. اب میں پڑھوں گی انشاءاللہ. حدثنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازوج الابرس یقول. ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میری آواز اگر آئی نقاب میں ہوں اس وجہ سے میری آواز تھوڑا صحیح نہیں آئے تو ایڈجسٹ کر لینا. ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ 2-3 لائن پڑھوں گی، پورا نہیں پڑھوں گی، اردو میں سمجھا دوں گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، 3 لوگوں کا قصہ بنی اسرائیل میں سے. ابرس و عام و اقرا بدا للہ عز وجل. ایک اندھا، ایک کوڑ کی بیماری، ایک گنجا. 3 لوگوں کا قصہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون سنے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے اور وہ بتا رہے ہیں. اب میں ذرا سمجھاتی ہوں، سن لیں. 3 لوگ تھے، ایک کوڑ کی بیماری تھی، ایک اندھا تھا، یہ گنجا تھا. تو کیا ہوتا ہے بنی 3 شخص تھے، ایک کوڑ، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. میں اور آپ، ہم میں سے 3 لوگوں کو ذرا زیادہ آزمائش آئی ہے اس بار، یا کتنوں کو واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم. میں نے 3 کا سنا تھا، باقی واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے، یہ کھوڑی 3 شخص میں سے، ایک کھوڑ کی بیماری، دوسرا اندھا، تیسرا گنجا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا آزمانا چاہا، چنانچہ ان کی طرح ایک فرشتہ بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجے. آپ کے پاس کوئی عورت بھی آئے گی، مرد بھی آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، یا بیماری آئے گی، یا صحت جائے گی، یا تکلیف آئے گی، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے رہیں گے موت تک. اگر آزمائش بند ہونا ہے، کسی کی خواہش ہے تو مرنا پڑے گا. موت کے بعد کوئی آزمائش، قبر کے اندر پوچھ تاچھ ہوگی. نیک لوگوں کے لیے جنت ہے، قبر سے زندگی ان کی راحت کی ہے، بدکاروں کے لیے قبر سے عذاب ہے. فرشتہ بھیجے. پہلے کھوڑ جو پھوٹا تھا اس کے پاس، کوڑی کے پاس آئے، کہنے لگے فرشتے تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور خوبصورت سکن چاہیے مجھے، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی نفرت کرتے ہیں اور کراہت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مر جاتا رہا، کھوڑ کی بیماری ہٹ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جس کو کھوڑ ہو گیا ہے یہ لا علاج ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہٹا دے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ دوبارہ جسم کے اوپر وہ رنگ بدلیں. رنگ اللہ کے رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اوڑھ لو، اپنے پردوں کو صحیح کر لو. جب پردے اچھے ہو جاتے ہیں، ماں کی دعا اللہ سنتا ہے. اگر ہمارے پردے نہیں اچھے ہیں تو اللہ ہماری دعا نہیں سنتا ہے. لاکھ عبادت کر لو عورت کے لیے، عورت کا نام ہی پردہ ہے. اگر پردہ نہیں کرے گی عورت، وہ عورت نہیں ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. کس کی دعا سنتا ہے؟ جو مکمل پردہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتے ہیں. تو کھوڑ کی بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرے؟ فرشتوں کو بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاتھ گھمائے اور وہ کھوڑ کی بیماری اچھی ہو گئی. فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مر جاتا رہا، اور اسے اچھے رنگ کی ساتھ خوبصورت جلد یعنی کہ اسکن دے دی اللہ تعالیٰ. پھر فرشتے نے کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ دوسرے آدمی کے پاس گئے. اس نے کہا مجھے اونٹ یا گائے لکھا ہے، واللہ
आलमु। एक ने ऊंट और दूसरे ने गाय का कहा था। 10 माह की हामिला ऊंटनी दे दिए गए, यानी कि जो प्रेग्नेंट ऊंटनी थी उसको फरिश्ते ने लाकर उस बंदे को दिए जो माल की ख्वाहिश करता था। ठीक है, फरिश्ते ने कहा तुझे इसमें बरकत दी गई। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया, जो सर में बाल नहीं थे, गंजापन होता है, और उसने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझसे ये गंजापन दूर होना चाहता हूँ, अच्छे बाल चाहता हूँ, मेरे खूबसूरत बाल हों, क्योंकि लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं गंजा हूँ, इसके लिए मुझे अच्छे बाल चाहिए। हमें जो कमी है अपने रब से मांगिएगा। मेरी जिंदगी में, अब छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ, पेंटिंग को जा रहे हैं, ला रहे हैं, सामान ला रहे हैं, पपाया जब भी नजर जा रही है पपाया खाने दिल कर रहा है, फ्रूट्स खाने दिल कर रहा है, अल्लाह मुझे फ्रूट्स चाहिए, अल्लाह ताला मुझे पपाया सब जन्नत में दे दो, दुनिया में भी दो, बोल के मैं निकल कर आ गई। आज क्लास नहीं है, फिर भी जबरदस्ती बेल मार के एक स्टूडेंट ने कहा इतनी पपाया आप थोड़ा रखे ना, थोड़ा आप खाइएगा। ठीक है, जो जो अल्लाह की राहों से अल्लाह भेजता है, अल्लाह की तरफ से भेजता है, समझ रहे हैं? सिर्फ दिल ही दिल में सोचो कुरान पढ़ते पढ़ाते वक्त, फिर दिल ही दिल में सोचो तो भी अल्लाह ताला उसको पूरा कर देते हैं। क्योंकि लोग मुझसे नफरत करते हैं। आपने फरमाया फरिश्ते ने हाथ फेरा तो उसका गंजापन जाता रहा, खूबसूरत बाल उग गए, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खूबसूरत बाल उग गए। फिर फरिश्ते ने उसे कहा तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा मुझे गाय पसंद है। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दे दिए। तुझे उसमें बरकत दी जाएगी, अल्लाह ने बरकत दे दिए। उसके बाद वो फरिश्ते अंधे के पास गए, उसे पूछा तुझे कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? उसने कहा अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे वापस दे दे, ताकि मैं उसके जरिए से लोगों को देख सकूं। आपने फरमाया फरिश्ते से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या किसी ने देखा है पहले के लोगों को? नहीं, जो भी बातें बताते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने दरियाफ्त किया कि तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा मुझे बकरी पसंद है। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दे दी। फिर इन दोनों की ऊँटनी और गाय बच्चे जनने लगी। छोटी ब्रिगेड कहाँ है? ये है ना, ये सब कर पटेगा। बोल दो उनको क्लास नहीं है, बोल दिया अभी उनको, बोल दिया मैं क्लास नहीं है, ऑनलाइन कर रहे हैं। जरा धीरे बात कर लो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बकरी पसंद है। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दे दी। ये पत्थर पे मारो निकल जाएगा। औज़ुबिल्लाह। चुनाचे फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी दे दी। फिर उन दोनों की ऊँटनी और गाय बच्चे जनने लगी। बकरी ने भी बच्चे देने शुरू कर दी। उस कोड़ी के पास जंगल भर रेवड़ ऊंट हो गए, गंजे के पास जंगल भर के गायें हो गए, अंधे के पास जंगल भर बकरियां हो गईं। तीनों मालदार हो गए। उसके बाद वही फरिश्ता दोबारा आया। सुन रहे हैं? अल्लाह ताला देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है, कभी देकर आजमाता है। तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने रब को। बार बार आयतों में, सूरह फजर में, कई जगहों जगहों पे अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोग मुझे भूल जाते हो, तुम लोग मुझे भूल जाते हो। जब मैं देता हूं तो तुम भूल जाते हो, तुम मुझसे दुआ मांगते हो कि जैसे मुझसे दुआ मांगा ही नहीं। मैंने तुमको बेटा दिया, फिर तुमने जाके शिर्क करे, बोले तुम्हारे हजरत ने दिए। ये अल्लाह की नाराजगी से बचो। अल्लाह हमको सबको आजमा रहा है, मौत तक आजमाएगा, डरना नहीं। अल्लाह का माल है। कभी दांत में दर्द, दांत आपको तकलीफ दे रही, सर दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, कुछ परेशानी आ गई है, अल्लाह तो आजमा रहा है, आजमाइश से निकाल दे। यानी तो कुछ ले लिया अल्लाह ताला, तेरा माल, ये पैसे गुम हो गए, तेरा माल तूने ले लिया। कुछ भी हो, हर हाल में
یہ قصے سے میں ان آیتوں سے یہ 3 آیتیں اور یہ 3 لوگوں کا قصہ یہ دونوں ملا کر میں سمجھا رہی ہوں. بچپن جوانی بڑھاپا یہ 3 زندگی کے حصے تینوں زندگی کے حصے میں آزمائش آتی رہے گی. نہ بڑھاپے میں چھوٹے گا نہ جوانی میں نہ بچپن میں. بس اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کریے گا اللہ تو اس آزمائش میں ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. آزمائشوں کو تو دور کر دے تو ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. میں کہتی ہوں اللہ میرا کوئی رب ہی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے تو رب ہے تو نہیں آزما. تھک گئی میں نہیں ہے طاقت میرے میں کمزور ہیں تیرے بندے. شیطان سے بچا لے نفس کی خواہشوں سے بچا لے کامیابی عطا فرما. اللہ سے دعا کرتی ہوں جس کے گھر میں بیاز ہے اللہ تعالیٰ ان کا ادا کر دے. جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت ہی دے. جو جن گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ سب کے لیے آسانی کر دے. میرے لیے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے جو بچے کام کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے لیے میرے شوہر کے لیے میرے لیے تمہارے شوہروں کے لیے تمہارے بچوں کے لیے میرے بچوں کے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت بنا دے اس دنیا کو اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں داخلہ کرا کر ندیدار کرا دے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہی فرشتہ دوبارہ نکل کر آتا ہے انسان کی صورت میں انسانی صورت میں نکل کر آتا ہے انسان کی شکل میں آتا ہے. الگ الگ شکل میں فرشتے آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کے رشتے دار ہیں مگر رشتے دار نہیں ہوں گے کبھی وہ فرشتہ آئے گا. آپ سمجھتے ہیں آپ کا دوست آیا ہوا ہے وہ دوست کی شکل میں آئیں گے مگر دوست نہیں رہیں گے. دوست کے جیسے آئیں گے بیٹھیں گے بات کریں گے. یاد رکھنا وہ کھائیں گے نہیں فرشتے کھائیں گے نہیں. شکل بدل کے آئیں گے مگر کھائیں گے نہیں. اگر کھا لیے تو آپ کے رشتے دار ہیں نہیں کھائے تو یاد رکھنا فرشتہ آپ کے گھر آئیں گے انسان کی شکل میں آئیں گے آپ کو بیل دے کر آئیں گے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے مگر وہ نہیں ہوں گے فرشتہ ہوگا آزمایا جائے گا بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. کہتے کھوڑی کے پاس گیا تھا جس کو کھوڑ پھٹا تھا اس کے پاس گئے کہنے لگا فرشتہ میں ایک مسکین آدمی ہوں میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں سفر میں ہوں میرا سامان غائب ہو گیا ختم ہو گیا نہیں ہے میرے پاس. آج میں اللہ کی مدد سے پھر یعنی اللہ کی مدد دیکھو کیسے بھیک مانگ رہا ہے اللہ کی مدد سے اور تیرے تعاون سے تیرے دینے سے اللہ کی مدد سے تیرے دینے سے میں ٹھکانے تک پہنچ سکتا ہوں. مجھے کچھ دے دے نا ایک اونٹ یا کچھ بھی دے دے لہذا میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں. آج میں بھی نیت کرتی ہوں کیونکہ لوگ عورتیں آ کے اللہ کے نام سے بولتے ہی فوراً اٹھ کے جا کے خیرات کرتی ہوں. پھر وہ بھی بات یاد آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ غریب جو بہت آ کر بھیک مانگتے ہیں آپ بھیک نہیں دیتے تھے. ایک ہتھوڑا ایک جو کاٹتے ہیں کوئتا کہتے ہیں نا جو لکڑیوں کو کاٹتے ہیں آرا تو وہ دیتے تھے جاؤ اس کو کاٹ کے بیچ کے کھاؤ بھیک نہیں مانگنا. تو دیکھو آزمائش کے لیے کبھی فقیر بھی آئے گا کبھی دوست بھی آئے گا کبھی رشتے دار بھی بن کے آئیں گے. جس نے تجھے اچھی رنگت دی نا تجھے کھوڑ پھٹ کر تھا نا تو خوبصورت اللہ نے اسکن دیا نا تجھے اللہ کے نام سے مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس پہ سوار ہو کر سفر کروں. کھوڑ جس کو پھٹا تھا اس نے کہا مجھ پر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں. فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں. کیا تجھے کھوڑ نہیں پھٹ کو تھا پہلے تجھے ایسی تکلیف نہیں تھی سب لوگ تجھے نفرت نہیں کرتے تھے تو 10 سے نگر بھی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دے دیا تو کیا بولتا ہے انسان معلوم ہے اب ہمیں کیسا بولتی میں انجینئر میں ڈاکٹر میں لائر میں کما کر لائی میں میرے باپ کا لائی میں میرے دادا کا لائی. ہم سب نے یہی کہتے ہیں. اس نے کیا کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں واہ میں تو جدی پشتی باپ دادا سے مالدار ہوں مجھے کون دیے مجھے کوئی بھی نہیں دیے. ہم لوگ کیا بولتی ہمارے باپ دادا کی جاگیری ہے. بسم اللہ ذهب الزمن وابتلت الروح ثبت الاجر ان شاء اللہ. بسم اللہ کھجور دیو کھجور بسم اللہ
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بسم الله. أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله رب العالمين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب هذا دعوة التامة والصلاة القائمة الحمدللہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سوال کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم پہنچے تھے یہاں تک. ٹھیک ہے. تجھے اچھی رنگت دی تھی، بہترین مال دیا تھا، مجھے ایک اونٹ دے دے. پھر اس نے کیا کہا؟ باپ دادا کا ہے. غالباً یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دیا. اس نے کہا واہ، میں تو جدی پشتی باپ دادا سے مالدار ہوں. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. یعنی ہم بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں میں کمایا، میرے باپ دادا کا. ہم سے بھی اللہ چھین لیتے ہیں. تو اللہ سے سب سے پہلے اس لیے کہتے ہیں ہم معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے شکر نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مصیبت ڈالتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں سب کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہٹا دے. تجھ کو واسطہ اس کی ذات کا، کی کبریائی کا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. پھر وہی فرشتہ اس شکل صورت میں گنجے کے پاس گئے. اس سے بھی وہی کہا جس نے کوڑی سے کہا تھا. گنجے نے بھی ویسا ہی جواب دیا، سب میرا ہے، یہ وہ فلاں فلاں. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو تجھے ویسا کر دے جیسے تو پہلے تھا. پھر فرشتہ اسی شکل و صورت میں نابینا کے پاس آیا جو اندھا تھا. میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، دوران سفر میں زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں اللہ کی مدد، دیکھو پہلے کس سے مدد لینا؟ اللہ تعالیٰ سے مدد لینا، اللہ تعالیٰ کی مدد. پھر تیری توجہ کے بغیر اپنے وطن نہیں پہنچ سکتا. میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر، ہم لوگ کیسے بولتی ہیں باجی تمہیں سکھائے سو، اللہ تو ہے ہی ہے مگر قرآن تمہیں پڑھائے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفریہ بات ہے، یہ شرکیہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے میں بولوں گی، اللہ تعالیٰ کے بغیر میری اوقاتش نہیں ہے. تو کیا بولنا؟ اللہ کی مدد سے. آج کے بعد کیا بولیں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ لے رہے ہیں. میں محتاج تھا، کیا کہتا ہے اندھا؟ پتہ ہے بے شک میں نابینا تھا، میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی سے نوازا، آنکھوں میں روشنی دیے. میں محتاج تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے مالدار کر دیا، لہذا تو جو چاہے لے لے. ہم دیتے ہیں کسی کو اچھا کھلاتے ہیں، کسی کا خیال کرتی نہیں کرتے. جو بھی ہے میرا ہے، جو بھی ہے سب میرا ہے. اللہ کی قسم آج جو ضرورت والی چیز بھی تو اللہ کے نام پر لے گا، میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا. مطلب کیا اس کا؟ یہ اللہ کا مال ہے تو بھی لے لے، یہ اللہ کا مال ہے تو بھی کھا لے، یہ اللہ کا گھر ہے تو بھی بیٹھ جا، یہ اللہ کا گھر ہے سب کے لیے خوشیاں دے. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کا ہے، سب کے لیے مدد کرے. ہر ایک چیز اللہ کے بندوں کے لیے نہیں تو کل اللہ تعالیٰ تمہارا نہیں. فرشتے نے کہا تم اچھا اپنا مال اپنے پاس رکھو، صرف تم لوگوں کا امتحان مقصود تھا، یعنی کہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا. میرا اور آپ کا امتحان موت تک چلتا رہے گا. سمجھتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا آج، کل اس سے پہلے دوسرا تیار کھڑا رہے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا. یہ یہاں پہ میں اختتام کرتی ہوں. یہ سبق ہم نے کیا سیکھا ان 3 آیتوں سے، اس حدیث سے ہم نے ایک بات سیکھی، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. آئے ہیں مسافر، جائیں گے مسافر،
کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خوشیاں، آپ سب کی محبتیں میں شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جنت دیں اور آخرت میں جنت الفردوس، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر پلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.